السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج معاشرے میں نفرتیں، لڑائی جھگڑے عام ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو سیرت پاک سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی شفقتوں کا معاملہ فرمایا، جو بدترین مخالفین تھے ان کے لیے بھی عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی کتنی ہی جو بے باکی کے ساتھ پیش آتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کفار مکہ، فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں یہ توقع کے ساتھ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، فلاں 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 مقامات پر جو جا کر پناہ لے لے گا اس سے امن ہے، اس سے اعراض کیا جائے گا، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی جانی جو دشمن ہے، مسلمانوں کے بدترین جو مخالف ہیں حضور کا، ان کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ تو اگر ہم حضور کے نام لیوا ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں کہ حضور کا رویہ کیسا تھا۔ حضور کا اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں ہی محبتیں عام فرمائی ہیں۔ لڑائی جھگڑا تو اتنا ناپسند فرمایا کہ حضور شب قدر کی تعیین کے لیے تشریف لائے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے۔ صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں کسی معاملے میں ناچاکی کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری اس ناچاکی کی وجہ سے، آپس میں جو تمہارا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعیین تھی اس کو اٹھا لیا ہے۔ تو جہاں لڑائی جھگڑے ہوں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں، اللہ کی رحمتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا، احترام کا معاملہ کریں، تاکہ ہم اپنی طرف سے اگر یہ آغاز کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاشرے میں اس کے اثرات اور اس کے فوائد پیدا فرمائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محبتیں پیدا فرمائے گا، احترام کا سلسلہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اس سے متعلق فرمایا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ تم اچھے طریقے سے ان معاملات کو دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جب اگر حسن سلوک کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ تم سلوک کرو گے کسی کے ساتھ، تو فرمائیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان محبتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی جیسے گہرے دوست ہیں۔ تو اگر ان ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آغاز کریں، اللہ رب العالمین پھر اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔